السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر: واتخذ الله ابراہیم خلیلا. وقال تعالی فی موضع آخر: ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ ہمارا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 19 سپٹمبر 2014 عیسوی مطابق 24 ذی القعدہ سن 1435 ہجری جمعہ کے دن آج یہ درس مکتب جالیات عقلۃ الصقور کے اندر منعقد ہوا ہے. آج میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات سے لب کشائی کروں گا وہ ہے مثالی خاندان. ہم آج سمجھیں گے مثالی خاندان کون ہے، کیا ہے، اور اس کی ایک ہلکی سی انشاءاللہ جھلک. بات تفصیل سے تو پوری نہیں ہو پائے گی، وقت بھی کم ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں چیدہ باتیں، کچھ چنندہ باتیں لے کر کے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ اسی تعلق سے میں آپ حضرات کے درمیان آج باتیں رکھوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ رکھی ہے: واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی و رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اور اس کا خطاب اپنے کلام اللہ کے اندر وہ دیا، اور امت کو یہ آگاہ کیا کہ ابراہیم جو تھے وہ ہمارے دوست تھے. مثالی خاندان جو ہے، آپ کو میں بتاتے چلوں کہ موضوع سننے کے لیے آپ جب اس لفظ کو سنیں تو بڑا ہی ایک عجیب سا محسوس ہو رہا ہوگا کہ مثالی خاندان ہے کون، آخر ہے کیا، آخر اس کا مقصد کیا ہے. مثالی خاندان آپ کو میں یہ بتاتے چلوں کہ یہ ایک ایسا خاندان ہے جس کی سیرت، جس کے تعلق سے میں آپ حضرات کے درمیان باتیں رکھوں گا. بڑی ہی یہ اس دنیا سے رخصت تو ہو کر کے چلے گئے، اس دنیا سے وفات پا چکے، لیکن انہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے نقوش، اپنی علامتیں، اپنی پہچان، اپنے قصے، اپنے نبوت کے واقعات دنیا والوں کے لیے چھوڑ کر کے چلے گئے، جو دنیا والوں کے لیے یادگار بن گئی، جو دنیا والوں کے علامتیں بن گئی، جو اسلام کا کئی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کا شعار بن گئی. کئی ایسی چیزیں ہیں جس کا اگر ہم انکار کریں تو ہم دائرہ اسلام کے اندر داخل بھی نہ ہوں، جس کا اگر ہم اقرار نہ کریں تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں. ایسی چیزیں ایک مثالی خاندان نے چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے.
وہ مثالی خاندان ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کنبہ قبیلہ، ایک چھوٹا سا کنبہ قبیلہ جو 3 لوگوں پر مشتمل۔ ویسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیویاں تھیں، لیکن بات جس پر میں کرنے والا ہوں اس تعلق سے میں کہتے ہوئے چل رہا ہوں۔ ان کی بیویاں 2 تھیں، ان کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسحاق یہ سارہ سے تھے اور اسماعیل ہاجر علیہ الصلوۃ والسلام سے تھے۔ تو بات جو ہے ہماری ہاجر علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے چل رہی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ایک کنبہ، ایک مثالی خاندان جو مشتمل جو ہے 3 لوگوں پر، ماں، بیٹے اور باپ پر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ میں ان کی قربانیاں، ان کے ایثار بیان کروں، آئیے ہم اس سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی کیسی کٹھنائیوں کا، کیسی کیسی قربانیوں کا، کیسے کیسے ایثار انہیں اس دنیا میں پیش کرنے پڑے، انہیں کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہلکی سی جھلک اس کی میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو موضوع اور بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے اسے اپنے کلام اللہ کے اندر خود ان کی صفات، ان کے بارے میں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان فرمایا۔ قرآن کے اندر سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ آپ اٹھا کر کے 50 سے لے کر کے 60 کے درمیان کی آیتیں اٹھا کر کے آپ خود اس کی تلاوت کریں، آپ کو ابتدائی دور، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی دور کے بارے میں معلوم پڑے گا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد تھے وہ بت فروش تھے، آزر۔ اب آزر جو تھے وہ بت بنایا کرتے تھے، اور اس دور کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی وہ کنبہ، وہ قبیلہ جو تھا، وہ علاقہ جو تھا، پورے طریقے سے بت پرستی کے اندر ملوث تھا۔ وہ لوگ بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے جو بڑے ہوئے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، تو وہ نبوت سے بھی سرشار ہونے والے ہیں، فکر، سوچ ان کی بدلنے لگی۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو ایک مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، یہ کیسے ہماری تکلیف اور ہماری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سن سکتے ہیں، یہ جبکہ ہمارے باپ اسے بنا کر کے خود لوگوں کو بیچتے ہیں، بت فروش تھے وہ۔ اور میں آپ کو بتاتے چلوں، یہاں ایک غلط فہمی آپ کو بتاتے چلوں کہ لوگ اس طریقے سے بہت ساری غلط فہمی میں بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں آزر، جن کے تعلق سے ہمارے نبی امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، یہ روز محشر کے دن بچوں کی شکل کے اندر لائے جائیں گے اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو کہیں گے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ یہ تو میرے آل سے ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے بخش دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا یہ تیرے آل سے نہیں ہے ابراہیم، یہ تیرے آل سے نہیں ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بچوں کی شکل میں اسے کیچڑ میں لت پت ہوگا وہ، اور اس حالت کے اندر اسے اٹھا کر کے اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ باپ کی حالت ہے، نبی کے والد ہیں وہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میرے والد کے تعلق سے میں دعا کر سکتا ہوں، یا غالباً کہ کیا یہ میں جنت یا جہنم میں رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تم ان کے لیے دعا کر سکتے ہو، اور ایک اور بات سن لو کہ نہ تمہارے باپ اور میرے باپ یہ دونوں جہنم میں، یہ دونوں جہنم۔ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسی جماعت کے لوگ ہیں جو ان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبی کی والدہ اور نبی کے والد جنتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کری اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، کیا دعا کری تھی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں،
تو اللہ تعالیٰ نے قبر کی زیارت کی اجازت تو دے دی، لیکن جب مغفرت کی دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اپنے عمل کو ضائع و برباد کر دو گے، اپنے عمل کو ضائع و برباد کر دو گے۔ تو لوگ آج بڑی فضیلتیں، بڑے یہ بڑے وہ اور بڑے ہی معجزات بیان کرتے ہیں ماں کے تعلق سے، اور یہاں تک کہ نہ جانے کیسی کیسی باتیں بیان بھی قصے اور کہانی بیان کر کے یہ جوڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور والد یہ جنت میں جائیں گے، جبکہ شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر جان بوجھ کر اور انجانے میں یہ لوگ قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں اس طریقے سے، جبکہ نبی کا فرمان کیا ہمیں بتلا رہا ہے اور اللہ کا فرمان کیا بتلا رہا ہے کہ اگر انسان کسی نے شرک کیا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اور یہ مثالی خاندان جو شروع سے ہی ابتدائی سے توحید پر قائم رہا اور توحید کا درس دیا، اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کلام اللہ کے اندر کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو اس دنیا کے اندر بھیجا تمام کے تمام لوگوں نے یہی دعوت دی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے بچو، شیطان سے بچو، شیطان کی سرکشی سے، اس کے گمراہ ہونے سے بچو، اس کی عبادت سے، غیر اللہ کی عبادت کرنے سے بچو۔ اس چیز کی تلقین جتنے بھی اس دنیا کے اندر، جتنے بھی اس کائنات کے اندر انبیاء اور رسول تشریف لائے، مبعوث ہوئے، تمام کی دعوت ایک تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے سے بچو۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتلاتے ہوئے یہی شروع میں ہی یہ بتاتے ہوئے چلوں کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ عز و جل نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرشار کیا تو اس کے بعد ان کے بعد جتنے بھی انبیاء و رسول آئے اس دنیا کے اندر، جتنے بھی انبیاء و رسول اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو دوسرے خاندان، دوسرے قبیلے اور علاقوں سے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب نبی رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو ان کے بعد جتنے بھی انبیاء و رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل سے تھے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہو، یہ بات ابھی نہیں ہو کہ جتنے بھی انبیاء و رسول آئے حضرت ابراہیم کے بعد سب کے سب ان کی آل سے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی آزمائشوں سے، کئی ابتلا، کئی کٹھنائیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، کئی راستوں سے وہ گزرتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہو سکتا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ہو سکتا ہے، آسمان کی طرف دیکھا، ہو سکتا ہے یہ جگمگاتے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھا کہ یہ بہت بڑے ہیں، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، لیکن یہ رات تھی، دن نے اپنی چادر پھیلائی، سورج طلوع ہوا، دیکھا کہ یہ تو مندمل ہو گیا، اس کی روشنی تو غائب ہو چکی، جو خود غائب ہو جائے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے، اس کا انکار کیا۔ چاند کو دیکھا، رات میں روشن ہے، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر سورج کو دیکھا، کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، اور سارے دنیا کو یہ جگمگاتا اور روشن کرتا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جیسے جیسے شام ہوتی گئی، سورج بھی اپنی روشنی، اپنی تابناکی کے ساتھ غائب ہوتا چلا گیا اور غروب ہو گیا۔
پھر کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اگر اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت نہیں دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. اللہ رب العالمین نے انہیں راستہ بتلایا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام میلے کا وقت تھا، میں ایک دم ہی اختصار کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہا ہوں. میلے کا وقت تھا اور میلے میں لوگ جا رہے تھے گھومنے کے لیے، میلے لگتے تھے وہاں. اور آج سے کچھ سال پہلے بھی میلے کا بڑا رواج تھا. اب آج کل شہر گاؤں گاؤں کریا بھی شہر بن چکے ہیں، میلے ختم ہوتے جا رہے ہیں، سب کچھ ختم ہوتے جا رہا ہے. سبھی گاؤں اور کریا بھی شہر اور سٹی اور نہ جانے تبدیل ہوتے چلے جا چکے ہیں. وقت بدلتے جا رہا ہے، حالات بدلتے جا رہے ہیں. تو ایک تو پرانا وقت تھا، میلے کا ایک بڑا رواج تھا، لوگوں کے اندر بڑا اتساہ ہوتا تھا، لوگوں کے اندر اس کی بڑی طلب ہوتی تھی، چاہت ہوتی تھی. بچے سے لے کر کے بوڑھے جوان تمام کے تمام لوگ میلے کے اندر مہینوں میں سالوں میں کہیں کسی علاقوں سے آتے تھے اور میلہ لگاتے تھے. تو اس طریقے سے میلے کے اندر لوگ جایا کرتے تھے. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے اور خاندان اور کنبہ قبیلہ جو تھے علاقے کے لوگ، انہوں نے کہا کہ چلو ابراہیم تم بھی چلو میلے میں. کہا نہیں مجھے نہیں جانا ہے، انا سقیم. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نقشہ کھینچا ہے وہ کیا کہا کہ میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں. اور پھر ان کو چھوڑ کر کے وہ لوگ چلے گئے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلہاڑی اٹھائی اور دے دنادن تمام بتوں کی گردنوں کو اڑا دیا، توڑ ڈالا. توڑنے کے بعد کلہاڑی کو اٹھا کر کے بڑے بت کے گلے میں لٹکا. اب جب میلے سے لوگ واپس آئے، اب دیکھا اپنے معبودوں کو، یہ تو ہاتھ پیر کسی کا سر اکھڑا ہوا ہے، کسی کا کچھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا کچھ ٹوٹا ہوا ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے. اب پریشان ہوئے کس نے توڑا اسے. اب انہیں غصہ آیا، ارے یہ تو ہمارے معبود ہے. یہ بھی معبود ہوتے ہیں، ایسے بھی معبود ہوتے ہیں جو اپنا ہاتھ پیر خود نہ سلامت رکھ سکے، دوسروں کو اولاد دیں گے، دوسروں کو پیدا کریں گے. یہ عقل پہ ماتم ہے. اور آج کے دور میں بھی ایسے ہی لوگ موجود ہیں جو اس طریقے کی عبادتیں کرتے ہیں. اور یہ وہی دور سے چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ جو ہے وہی دور سے چلا آ رہا ہے. پھر لوگوں میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ وہ نوجوان جو ہے وہی ان معبودوں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسی نے ہی یہ حرکت کی ہے، ضرور اسی نے ہی یہ حرکت کی ہے، اسے پکڑا جائے. اب جب انہیں لایا گیا، کہا ابراہیم تم نے انہیں توڑا ہے ہمارے معبودوں کو. کہا میں کیوں توڑوں، تم ان کے بڑوں سے پوچھو، یہ جو بڑا ہے دیکھو کلاڑی اس کے اوپر رکھی ہے، اسی نے توڑا ہوگا، پوچھو اس سے، پوچھو. عقل پہ ماتم ہونے والی بات ہے نا. عجیب و غریب بات ہے کہ ایک مورتی، ایک پتھر کا بنایا ہوا جسے انسان نے خود تراشا ہو، جسے انسان نے خود مٹی سے بنایا ہو، وہ کیا بول سکتا ہے، وہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ کہاں اس کے اندر روح اور کہاں اس کے اندر جان؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی وہی چیز ہمارے ساتھ ہے. آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک طبقہ تو ایسا ہے جسے ہم غیر مسلم کے نام سے جانتے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جنہیں ہم مشرک اور کافر کہتے ہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہے، ایک طبقہ تو بٹھا کر کے پوج رہا ہے، دوسرا طبقہ ایسا ہے جو سلا کر کے پوج رہا ہے، جو کلمہ گو، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کلمہ گو مشرک. کلمہ گو مشرک، کلمہ پڑھ کر کے بھی وہ شرک کرتے ہیں اور اس کے اندر پورے طریقے سے اپنے آپ کو شامل کیے ہوئے ہیں. قبروں پر عرس اور میلے لگانا، ٹھیلے لگانا، مجاوری کرنا، نظر و نیاز کرنا، اور باقاعدہ اس پر جا کر کے مراقبے کرنا، اس پر بیٹھنا، ان سے استغاثہ کرنا، ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنا. یہ تمام چیزیں بالکل بے عینی ہی. آپ ایک طرف ایک غیر مسلم کو رکھے اور اس کی عبادت کو رکھے، اور ایک نام لیوا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن قرآن اسے مشرک گردانتا ہے، قرآن اسے مشرک کہتا ہے. اور مشرک کا انجام میں نے آپ کو پہلے ہی بتلا چکا ہوں کہ جس نے بھی اگر ایک ذرہ برابر بھی شرک کیا ہے، ایک ذرہ برابر بھی یا شرک کیا ہی نہ ہو، عملی طور پہ نہ کیا ہو، لیکن اگر اس کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن و دماغ کے اندر
کہیں یہ کیڑا موجود ہے، کہیں یہ جرثومہ موجود ہے، کہیں یہ وائرس اس کے ذہن و دماغ کے اندر موجود ہے کہ ہاں یہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں درگاہ والے، فلاں مزار والے حاجت روائی و مشکل کشائی کرتے ہیں. کرتا نہیں ہے وہ، کرتا عملی طور پہ نہیں کرتا ہے وہ. اگر اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات موجود ہے تو یاد رکھے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ عقیدہ رکھنا بھی گمراہی کی طرف. ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک شخص سے بات ہوئی میری، اور اس نے کیا کہا، اس نے دعویٰ کیا، اس نے باقاعدہ دعویٰ کیا. اس نے کہا یہاں ہمارے ہی علاقے میں عقلۃ الصقور کے اندر وہ شخص موجود تھا، اب اللہ بہتر جانے کہاں گیا مجھے نہیں معلوم ہے. وہ شخص اس نے دعویٰ کیا کہ آپ جناب آپ تو کہہ رہے ہو اللہ کے نبی کو علم غیب کی دعوت کی، علم غیب تھا کہ نہیں تھا وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، وہ تو نبی اور رسول ہیں، ان کا تو مقام بہت بڑا ہے، اور ولی اور پیر تو چھوڑو، وہ بہت بڑے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، ان کو تو چھوڑو. میں اپنے گھر کی بات کروں کہ میری 7 سال کی بیٹی ہے، اس کو علم غیب ہے. اعوذ باللہ. میں نے بولا سر پہ ماتم کرنے والی بات ہے، استغفر اللہ، تمہیں توبہ کرنا چاہیے. کہا آپ کیا بات کہہ رہے ہو، میرا عقیدہ ہے وہ کہ میری 7 سال کی بیٹی جو ہے وہ علم غیب رکھتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ اگر کسی عورت، میں نے تجربہ بھی کیا، میں نے دیکھا اپنی بیٹی کو کہ وہ بتاتی ہے کسی عورت کو اگر بچہ نہیں ہوا، وہ حاملہ ہے تو بتاتی ہے کہ تمہیں اب کی لڑکی ہوئی ہے نا، اب کی لڑکا ہوگا، اور ہوتا لڑکا ہی ہے وہ. اور کسی کو اگر بتا دی کہ لڑکی ہوگی تو اس کو لڑکی ہونی ہے. یہ 1-2 بار نہیں، کئی دفعہ کا معاملہ ہے. اس لیے میرا عقیدہ ہے کہ میری 7 سال کی بیٹی جو ہے اسے علم غیب ہے. یہ عقل پہ ماتم نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر کے شعوری طور پر اپنے آپ کو گمراہ کرنا نہیں ہے. یہ عجیب و غریب معاملہ نہیں ہے، یہ شرک جیسی بات نہیں ہے کہ جس کے تعلق اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. جس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مادر رحم کے اندر کیا ہے، اس کا علم کس کو ہے، اللہ کو ہے. اب یہ قرآن کا انکار کرنا نہیں ہوا کہ نہیں؟ صاف صریح بات ہے، صریح بات ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ مادر رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے. یہ کسی، اب لوگ تعویل بھی کرتے، ارے بھائی آج کیسے نہیں، سائنس تو بتا رہی ہے، آج تو میڈیکل بتاتی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی. میں نے کہا جناب ابھی بھی آپ گمراہ ہیں، ابھی بھی آپ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے. جب وہ نطفہ ماں کے اندر ٹھہرتا ہے تب آپ کسی کے اندر مجال ہے کسی سائنس کے اندر بتا دے. وہ نطفہ جب وہ ٹھہرتا ہے تب کسی کے اندر مجال، وہ تو شکل و صورت آ چکی اس کی. اب اس کی سائنس نے ترقی کیا ہے، کیمرہ لگا کر کے وہ دیکھتے ہیں، لیکن بغیر کیمرہ دیکھے ہوئے کیا بتا سکتے ہو؟ آلات لگائے بغیر کوئی بتا سکتا ہے؟ بغیر آلات کے، بغیر آلات کے تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے نا. تو بغیر آلات کے اگر چلو بچہ ریڈی بھی ہو، 9 مہینہ بھی ہو گیا ہو، بتا سکتا ہے کوئی کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ تو یہ رب کو علم ہے. اور تو اور ایسے لوگ ایسا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ موت اس کو کب آنے والی ہے. وہ بتاتا بھی ہے وہ کہ میں کل مرنے والا ہوں، بتاتا بھی ہے اور مر بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد قبر میں دفنایا جاتا ہے تو ٹک سے آنکھ کھول دیتا ہے. بھائی صاحب آپ تو مر چکے ہو، یہ آنکھ کیسے کھل گئی؟ کہا اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. یہ عقیدہ گمراہ کن. ایک ایسی کتاب، موٹی سی کتاب جو ہمارے ملک کے اندر عصر، مغرب، عشاء کے بعد اس کا درس دیا جاتا ہے، ان سے کہا جائے کہ جناب آپ اس کتاب کا درس نہ دو بلکہ قرآن کا درس دے دو. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اس کا آپ کا سر پھوڑ دیں گے، آپ کو پکڑ کے مارتے ہوئے مسجد سے باہر کر دیں گے. وہ سننا تو دور کی بات ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے.
ایک موٹی سی کتاب، اسی کو بنائے ہوئے ہیں اپنا نصاب، اپنا سب کچھ، کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ۔ اچھا، اس کے تعلق سے بھی میں نے کہا کہ جناب آپ اس کتاب پہ اتنا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ اتنا اسے مانتے ہیں، دیکھیں آخری حد اس کی، اس شخص کی آخری حد کہ آخری میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کتاب کو صحیح کہتے ہیں؟ بولے بالکل بالکل، یہ جناب اتنے بڑے حضرت جی نے لکھی ہے۔ تو میں نے کہا کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف برحق ہے اور سچ ہے، اس طریقے سے آپ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ منزل ہوا ہے، نازل ہوا ہے، تو ہم عقیدہ رکھتے ہیں، تو کیا یہ حضرت جی کے اوپر نازل ہوا ہے کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ جواب تھا اس کا، یہ جواب تھا اس شخص کا۔ یہ غلو کے اندر، یہ محبت کے اندر، یہ عقیدت کے اندر اتنے عجیب طریقے سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کا بھی سودا کر ڈالتے ہیں، اور یہاں تک کہ بھی کہتے ہوئے چلتے ہیں کہ جناب مجھے تو یہ، میں آج 94 سے اس کے اندر لگا ہوا ہوں، آج اگر وہ کسی کمرے میں بیٹھ کر کے کوئی اس کا درس دے یا کوئی پڑھائے، مطالعہ کرتے رہے زور کی، تو میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ جناب آپ غلط، فلاں صفحے پر فلاں لائن میں آپ پڑھ رہے ہو، یہ غلط ہے، اس طریقے سے پڑھو۔ میں نے کہا ماشاء اللہ کیا بات ہے، آپ 94 سے 2014 یعنی 6 یہ اور یہ 20 سال، آپ نے 20 سال لگا ڈالے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہوتا کہ آپ اگر 20 سال قرآن پہ لگائے ہوتے تو آج ہو سکتا کہ آپ قرآن کے مفسر ہوتے یا تو قرآن کے حافظ تو ضرور ہوتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ دعا کرو ہو جائیں گے وہ بھی کبھی۔ یعنی قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایسی کتابوں کی لال پیلی کتابیں ہمارے ملکوں کے اندر رائج کی گئی، اور قصے اور کہانی من گڑت لکھے گئے، اور امت کے اندر امپورٹ کیا گیا، امت کے اندر پھیلایا گیا، نشر و اشاعت کی گئی، اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا، لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکے ڈالے گئے، لوگوں کو ایسے ایسے من گڑت قصے اور کہانی بتلا کر کے اس کے ایمان کا سودا کیا گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو توحید کی دعوت دیے، جنہیں کئی تکلیف اور کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت سے امت گمراہ تھی، اور اس وقت سے لوگ بت پرستی کے اندر ملوث تھے، اس وقت سے لے کر کے لوگ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور انبیاء و رسول کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ غیر اللہ کی عبادت، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت اور بندگی اسی کا نام ہے، عبادت اور بندگی اسی کا نام ہے کہ قبروں پر مجاوری کی جائے، قبروں پر سجدے کی جائے، سجدہ ریز ہویا جائے، نظر و نیاز کی جائے، قربانی کی جائے۔ اور وما ذبح لغیر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے، اور یہی شرک ہے۔ غیر اللہ کے در پر جا کر کے ہم سجدہ ریز تو ہوتے ہی ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، مرغے چڑھاتے ہیں، بکرے چڑھاتے ہیں، جن کی جیسی طاقت ہوتی ہے ویسا خرچ بھی کرتے ہیں، اور تو اور یہاں تک کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بابا کو بلاتے ہیں، ان کی ولایت، ان کی پیری، ان کی مریدی، وہ مرید ہے، وہ پیر ہے ان کے، تو وہ فلاں بزرگ کو بلائیں گے باقاعدہ۔ اگر مہاراشٹر میں بچہ پیدا ہوا ہے، حیدرآباد میں پیری مریدی ہو رہی ہے، ان کی ولایت کا چرچا ہے، تو حیدرآباد سے بلایا جائے گا وہ پیر کو، یا حیدرآباد کے اندر موجود ہے وہ بچہ پیدا ہوا اور مدراس کے اندر پیر بیٹھا ہوا ہے، ولی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو بلایا جائے گا وہاں سے۔ اب وہ نچھتر آسمان کو، ستاروں کو دیکھے گا، اور اس کے بعد نکالے گا سب کچھ، اس کی کنڈلی بالکل بعین ہی ایک ہندو، ایک غیر مسلم جیسے کنڈلی نکالتے ہیں ویسے وہ کنڈلی نکالے گا، اور ستاروں کو دیکھ کر کے وہ نام بتائے گا کہ اب یہ نام رکھو، آپ یہ نام مت رکھنا، یہ نام رکھو گے تو ایسا ہو جائے گا، اس کے ساتھ یہ جلدی مر جائے گا، یا یہ دنیا میں فقیر رہے گا، یا دنیا میں یہ بیمار مریض ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، اس لیے یہ نام رکھو، ہمیشہ خوش رہے گا۔ اس طریقے سے امت کو گمراہ کیا گیا، اور امت کے اندر شرک کو پھیلایا گیا، اور یہ شرک آج سے نہیں، نوح علیہ السلام کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے، اور تمام انبیاء و رسول کی دعوت یہی توحید کی رہی، اور جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید کے امام کنہیں کہتے ہیں ہم؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی توحید پر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بتوں کو توڑا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں آگ میں بٹھایا گیا، آگ میں
آگ کئی دنوں تک جلائی گئی اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر نمرود نے داخل کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا، یا نارا کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اے آگ تو ابراہیم پر، یا نارا کونی بردا وسلام، برد یعنی ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی کے ساتھ ہو. اے آگ اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ پہنچے، زکام ہو جائے. اے آگ اتنی گرم اور اتنی گرم بھی نہ ہونا کہ اس کے جسم میں کہیں اس کے ایک بال بھی جل جائے. سبحان اللہ. یہ آگ کو مسخر، یہ آگ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا. یہ آگ بھی کس کے حکم کے تابع ہے؟ اس رب العزت کے تابع ہے. اور اس وہ آگ لوگوں نے دیکھا کہ گلے گلزار بن گئی، وہ گلے گلزار بن گئی. وہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ ہے ابراہیم جو نمرود کی آگ بھی جنہیں نہ جلا سکی، جن کے توحید کو، جن کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی، جن کے ایمان کو ہلا نہ سکی، جن کے ایمان کو رائے گا وہ برباد نہ کر سکی. یہ آگ بھی انہیں ان کے قدم کو ڈگمگا نہیں سکی، ہے نا. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. وقت بیتتا چلا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے جانے لگے. شادی بھی ہوئی حاجر علیہ السلام سے. عمر بیتتی چلی گئی. 80 کا وقت آ چکا. 80 کے اوپر چلے گئے. عمر کے 80 کے اوپر چلے گئے. اب رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، یا اللہ اے میرے رب کوئی اولاد عطا فرما دے، کوئی تو اولاد عطا فرما دے. اس عالم کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کی دعا رائے گا تو نہیں جا سکتی ہے، اور نبی نے دعا کری. اور نبی نے کس سے دعا کری؟ اللہ سے. لیکن ایک غیر اللہ. لیکن آج کی قوم، آج کے جو کلمہ گو مشرک ہے، غیر کی بات چھوڑو، غیر مسلم کی بات تو چھوڑو، جو کلمہ گو مشرک ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. حنفی میں بھی کئی گروہ ہیں، حنفی میں بھی آئے گی بات، کبھی میں بیان کروں گا. تو حنفی جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، یہ لوگ آج رب کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کو کافر کیوں گردانا؟ وہ لوگ رب کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، وہ لوگ رب کو مانتے تھے، بس الوہیت کے اندر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ کہ ہے جو ہے وہ اوپر ہے، آسمان پر ہے، لیکن ایک چیز کی بنیاد پر وہ لوگ ذریعہ بناتے تھے. ہاؤلائی شفاعنا عند اللہ. یہ جو بت ہیں 360 بت مکہ کے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، یہ ہم ان کو رب نہیں بناتے ہیں، ہم ان کو رب نہیں مانتے ہیں. ہاؤلائی شفاعنا عند اللہ. یہ ہمارے سفارشی، ہمارے وسیلہ بناتے ہیں، ہمارا ذریعہ بنتے ہیں، ان کے صدقے طفیل سے ہم مانگتے ہیں. ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو گنہگار ہیں. اس چکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا گردانا؟ انہیں مشرک کہا، انہیں کافر کہا. اور آج یہی قوم، یہی لوگ یہی کام انجام دے تو مسلمان واہ رے انصاف، واہ کیا بات ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ پڑھ لے تو وہ دائرہ اسلام میں تو آ گیا. لیکن اگر اس کے باوجود اس کے اندر جو الوہیت، جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہی نہ ہو تو بتائیے کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ یا آپ مثال کے طور پہ آپ کو میں مثال سمجھاتے ہوئے چلوں کہ ایک گھڑی ہے، گھڑی کے اندر پورے نمبرات لکھے ہوئے ہیں، کانٹے بھی موجود ہے، مشین بھی لگی ہوئی ہے، سانچا بھی بنا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے اس کے اندر. لیکن اگر اس کے اندر بیٹری سیل موجود نہ ہو تو گھڑی چلے گی؟ سمجھنے کے لیے مثال بالکل آسان سی مثال کہ جب توحید کی رمق، توحید کی روشنی، توحید کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو شروط ہے وہ ہمارے اندر موجود ہی نہ ہو
تو कैसा वो मुसलमान हो सकता है वो। और मैंने इसकी तफसील आपको इससे पहले शुरुआत में रख चुका हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसकी तफसील में जाऊँ। तो मेरे भाइयों, ये इमाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई कुर्बानियों से गुजरते हुए चले, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें बच्चे की शक्ल के अंदर एक लड़का अता फरमाया जिन्हें हम इस्माइल के नाम से जानते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये बाद में बड़े होकर के नबी बनाए गए, ये भी नबी बनाए गए। वक्त गुजरता गया, वक्त अभी शीर खारी के आलम के अंदर बच्चा पैदा हुआ और आजमाइश इब्तिला अभी साथ नहीं छोड़ी है, अभी पीछा नहीं छोड़ी है, अभी पकड़ी हुई है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। ये नबी है ना, ये दर्स देना चाहता है अल्लाह ताला एक नबी के जरिए से, एक बुजुर्ग नबी जो इतना बड़ा जलीलुल कद्र नबी, इतना बड़ा जलीलुल कद्र नबी कि जिसका आलम यह है कि जिसे इब्तिला व आजमाइश से गुजरना पड़ रहा है, जिसके सामना इतनी तकलीफ और इतनी परेशानियों का हो रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने कदम को तस से मस नहीं कर रहा है, तौहीद से हिल नहीं रहा है। वो ये दर्स देना चाहता है अल्लाह ताला उम्मत को, इस्लाम के लोगों को, इस्लाम के मानने वाले लोगों को ये बतलाना चाहता है कि देखें ये नबी तो नबी है, ये रसूल है, जिनका आलम ये है, ये तकलीफ, ये परेशानी तुम्हारे साथ भी हो सकता आएगी, हमारे साथ भी ऐसी परेशानी आएगी। उस आलम के अंदर हमें क्या करना होगा? हमें सब्र, सिबात कदमी, हमारे अंदर ये चीजें होनी चाहिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्त बीतता गया, फिर बच्चा शीरखारी के आलम में अभी माँ की गोद के अंदर है, माँ का दूध पी रहा है, और ये मिसाली खानदान है, ये खानदान अभी शुरू हो रहा है, यहां से अभी इब्तिदा हो रही है इसकी। अब उसके बाद हुक्म हुआ अल्लाह का, इब्राहिम ले जाओ, और बेआब हो गया, जहां ना आब है, ना शजर है, ना हजर है, शजर हजरी के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी शजर हजर के अलावा कुछ भी नहीं है वहां, ना पानी है, ना चरिंद है, ना परिंद है, कुछ भी नहीं है वहां। जाके उस बेआब हो गया जमीन के अंदर छोड़ करके आओ। देखिए कितनी कुल्फत, कितनी तकलीफ, अभी बड़ी मिन्नत, बड़ी समाजत, बड़ी रातों को दुआएं करते हुए गुजरी आंखें, और बुढ़ापे का आलम है। अल्लाह अल्लाह, कितनी आजमाइश है कि एक लड़का अता हुआ 80 साल की उम्र के अंदर, उम्र के इतने हसीन लम्हात गुजर चुके हैं, और अभी मिन्नत समाजत के बाद एक लड़का हुआ, और उसके बावजूद भी आजमाइश, इब्तिला ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ले जाओ, बेआब हो गया शहर के अंदर, छोड़ करके आ जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर के चले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा, मैं उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुछ बातें कुरान ने जो बतलाई है कि इब्राहिम कैसे थे, क्या थे, उसका मैं आपको कुरान के ताल्लुक से बतलाऊं। कुरान क्या कहता है उसके बारे में? इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफन वलम यकु मिनल मुशरिकीन, कि इब्राहिम, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम पेशवा और अल्लाह की फरमा बरदार थे, सबसे कटकर अल्लाह के हो गए थे, सबसे कटकर अल्लाह के हो गए थे। ये कुरान बतला रहा है आपको कि सबसे कट करके वो चले गए, सबसे, और मुशरिकीन में से ना थे, मुशरिकीन में से ना थे, वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे। क्या अल्लाह ताला ने फरमाया? शाकिरन लिअन उमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सीधा रास्ता दिखलाया, उन्हें सीधी राह की तरफ गामजन किया, अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया और राह रास्त की तरफ उनकी रहनुमाई कर दी। और फिर आगे क्या फरमाया? व आतैनाहु फिद दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन सुम्मा अवहैना इलैका अनित्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा? देखिए, फिर हमने आपकी तरफ वही की कि आप भी मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी कीजिए। ऐ नबी, इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला खिताब करते हुए क्या कह रहा है कि ऐ नबी, आप भी, आपकी तरफ हमने वही की कि आप भी मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी कीजिए, आप भी मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी कीजिए, जो सबसे कटकर अल्लाह के हो गए थे, जो सबसे कटकर अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिकों में से ना थे।
दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला वमिन दुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने क्या कहा, और याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों के जरिए आजमाया तो उन्होंने सबको पूरा कर दिखलाया। जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी इब्तिला, जो भी आजमाइश, जिन भी इम्तिहान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाया, डाला, आजमाइश के अंदर, इब्तिला के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर खरे और खोटे उतरे, पूरे 100% सही उतरे। अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह ताला ने कहा मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूं, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। इब्राहिम ने कहा मेरी औलाद में से भी, मेरी औलाद में से भी। देखिए आप, आज हमारे इमाम कौन है? हमारे इमाम कौन है? हजरत मोहम्मद। जोर की बोले भाई, बोलने में कोई हर्ज है या आप लोग का दिमाग नहीं काम कर रहे हैं अभी? हमारे नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला क्या कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ करी, मेरी औलाद में से भी अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने क्या कहा, ए इब्राहिम हमने तुम्हें इमाम बनाया, हमने तुम्हें इमाम बनाया। इब्राहिम ने क्या दुआ करी कि अल्लाह मेरी औलाद में से भी, यानी इमाम बना, है ना। हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है। इमाम आजम कौन है? इमाम आजम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इमाम आजम, कई इमाम आजम बने हुए हैं। इमाम आजम का तर्जुमा क्या होता है? सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा इमाम। सबसे बड़ा इमाम कौन है? हमारे नबी तो है, लेकिन लोगों ने, अल्लाह बेहतर जाने किन किन लोगों को इमाम बना लिया है। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अल्लाह ने कहा जालिम लोग मेरे इस अहद में दाखिल नहीं होंगे। मुशरिकीन को क्या गर्दाना अल्लाह ताला ने? जालिम भी गर्दाना। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से और क्या बात कही, व इब्राहीमुल्लज़ी वफ़ा, और वो इब्राहिम जिन्होंने अपने रब के साथ वफा की, जिन्होंने अपने रब के साथ वफा की। अब आगे आगे वक्त चलता गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौसीफ, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इब्तिला व आजमाइश के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने इमाम बनाया, खलीलुल्लाह बनाया, और फिर उसके बाद उन्हें ये बतलाया कि ये मुशरिकीन में से नहीं है। नबी को भी हुक्म दिया कि आपको भी इनकी मिल्लत इब्राहिमी पर आपको भी पैरवी करनी है, आपको भी यही दावत लेकर के ऐ नबी चलनी है। अब आइए फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आते हैं हम आगे देखते हैं इब्तिला व आजमाइश का ये दौर आगे कहाँ तक गए। अब जाकर के अब क्या सहरा के अंदर हाजर अलैहिस्सलाम और अपने शीरखार बच्चे को उन्होंने वहां काबतुल्लाह, जो उस वक्त काबा कब से है मालूम है आप लोगों को? काबा कब से है कोई बताए? काबा कब से है? जब से दुनिया, आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले काबतुल्लाह को तामीर किया था। काबतुल्लाह को सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, तो उसकी हालत बदलते चली गई और वो ढह चुका था, एक टीले की शक्ल अख्तियार कर चुका था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहीं एक दरख्त था, एक दरख्त के नीचे माई हाजर अलैहिस्सलाम को और अपने बेटे शीरखार बच्चे को वहां छोड़ा और उसके बाद पीठ फेर करके जाने लगे। माई हाजर अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा, अरे अजीबो गरीब मामला ही है, बीवी है वो भी, कहा ये कहां छोड़ करके हमें जा रहे हो? पलट कर नहीं देख रहे, पीछे दौड़े जा रही है, पूछे जा रही है, कई दफा पूछा, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई जवाब नहीं था। फिर आगे हाजर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। कहने लगी इज़न ला युज़य्युना, अच्छा फिर अल्लाह हमें ज़ाय व बर्बाद नहीं करेगा। तो ये था वो कुंबा, ये था वो कबीला जो इस आजमाइश से गुजर रहा था। इधर ही मैं अपनी बात को स्टॉप करता हूं क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद आगे क्या हुआ, आगे की बात मैं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मैं आप हजरात के सामने
पूरी बातें और रखूंगा। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी ऐसी इब्तिला, हमारे ऊपर भी ऐसी आजमाइश आए तो अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे। अल्लाह ताला में हर मुसीबत व आजमाइश के अंदर कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा खात्मा हो तो तौहीद पर हो, गैरुल्लाह के दर पर ना हो। अल्लाह ताला हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब किसी को इस ताल्लुक से कोई सवाल है तो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते कुर्बानी के ताल्लुक से, उसके मसाइल के ताल्लुक से सवाल लेकर के आएंगे आप लोग। अगर आपके पास सवाल होंगे तो कुर्बानी के ताल्लुक से सवालात और जो बातें रह गई है मिसाली ख़ानदान के ताल्लुक से इंशाअल्लाह अगले हफ्ते पूरी की जाएगी, बिल्कुल इख्तिसार के साथ।